بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 7۔ پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اب یہاں پر دیکھیے جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول کی طرف، إِلَى الرَّسُول، رسول کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو بہتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو تو ہمیں لکھ لے شہادت دینے والوں میں یا گواہی دینے والوں میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ویسے تو جنرلی اگر دیکھا جائے تو قرآن کو سننے کے بعد کس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں؟ جی، تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی، تقوی والے لوگوں کی، جو قرآن کا حق سمجھتے ہیں، جو قرآن کو پہچانتے ہیں، ان کی کیا بات ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا؟ کبھی ہوا ہے ایسا کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یا پھر کوئی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے اور بالکل آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو یہ ہوتی ہے تقوی کی نشانی، یہ ہوتی ہے ایمان کے لیول کے بڑھ جانے کی نشانی۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہاں الحمدللہ کہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو سوچئے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا، کہ میرے دلوں پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا، میری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں جاتے۔ یہاں پر تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، تو یہ مشرکین کی پریشان، جب مشرکین بہت زیادہ، مکہ کے مشرکین جو تھے وہ کافی تکلیفیں دے رہے تھے جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کو نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ تنگ آ کر 5 ہجری میں مسلمانوں نے کیا کیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور شاہ حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی تعلقات بھی تھے ان کے ساتھ، تو ان کا جو ایک وفد تھا، ان کا ایک گروہ تھا، تو ان کو واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ لوگ وہاں گئے تو یہ لوگوں نے کیا کیا، قریش مکہ نے، کہ یہ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ وہاں چلے گئے، ہم ان کو کیا کرتے ہیں، واپس وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، اور چند درباریوں سے مل کر انہوں نے کیا کیا، انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ کل جب ہم نجاشی کے سامنے، نجاشی کون تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، تو انہوں نے کیا ان سے طے کر لیا کہ جب ہم نجاشی کے سامنے، جب ہماری بات ہم پیش کریں گے تو آپ لوگ کیا کرنا، ہماری ہاں میں ہاں ملا دینا۔ اب وہاں کے کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف کر دیا، درباریوں کو، اور کہا کہ جب ہم کوئی بات پیش کریں تو تم ہاں میں ہاں ملانا۔ اب دوسرے دن اس وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ رشوت لینے والے دربانیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی کا جو بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ جو تھا، بڑا ہی انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا، انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا، دوسرے دن پھر مہاجر مسلمانوں کو بلا کر ان کا بیان سنا۔ جب انہوں نے
مشرکوں کی تکلیف دینے والی باتیں اور مسلمانوں کو جو مظلومیت کی داستانیں سنائی، ان کے اوپر ہو رہا تھا ظلم، وہ جب داستانیں انہوں نے سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف جواب دے دیا اور انہیں اپنا سا منہ لے کر جانا پڑا۔ اسی وفد کے کو ایک اور تدبیر سوجی۔ اس وفد نے کیا کیا کہ ان کے ایک آدمی کو ایک تدبیر یہ سوجی کہ جس کی کامیابی پر اسے یقین محسوس ہونے لگا، تو اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ کل ہم دوبارہ دربار میں پیش ہوں گے اور میں ایک ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ خود ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت تک پوری دنیا، عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ رائج ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، فقط اللہ کا ایک کلمہ مانتے تھے، رسول مانتے تھے۔ تو دوسرے دن یہ وفد کیا ہوا، دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی سے کہا کہ یہ بے دینوں سے یہ تو پوچھئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور کچھ غلط سلط باتیں بھی بتائیں۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب کوئی نیا وار کیا ہے۔ تو اس وقت اب کیا ہوا، بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ جو بھی بات کہیں گے سچ کہیں گے، چاہے ہمیں کتنی ہی سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ اب مسلمانوں نے اس کی غرض سے سیدنا جعفر طیار جو تھے اور سیدنا علی کے بھائی تھے، جو کہ سیدنا علی کے بھائی تھے، ان کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو سیدنا جعفر طیار نے جواب میں سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنا دی۔ اب یہ آیتیں سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ہیں، اور نہ زیادہ نہیں ہے۔ مطلب نجاشی کے اس بات پر درباری بھی پریشان ہو گئے اور غصے میں آ گئے، اور قریشی سفارت کی تمام امیدیں پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ مگر نجاشی نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلی دل سے اجازت دے دی، اور وفد کو بری طرح ذلیل ہو کر اپنے مکہ واپس آنا پڑا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، اور یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر ایسی رقت طاری ہوتی کہ ان کے جذبات ایسے ہوتے کہ آنسو بہنے لگتے ان کی آنکھوں سے، اور زبان سے کہنا شروع کر دیتے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے سنا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ لیکن اب یہ بات کو ہم نے یہاں پر ختم نہیں کر دینا کہ چلو ٹھیک ہے یہ ان کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہمارے دلوں پر بھی قرآن یہ دیکھیے اثر کر رہا تھا، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے دلوں پر کتنا قرآن اثر کرتا ہے، کتنے بار ہم روتے ہیں قرآن سن کر۔ ہمیں سمجھے گا تو ہم روئیں گے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے ناظرہ کتنے بار پڑھا، کبھی آیا رونا؟ سچی سچی سوچیے، اپنے اپنے دلوں میں جواب دے لیجئے، دوسروں کو جواب دینے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ ہم اپنے اپنے دلوں سے سوال کریں اور اپنے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو ہی جواب دے لیں کہ ہاں ناظرہ تو میں کئی بار پڑھتی ہوں، نماز سمجھ تو کچھ نہیں آیا مجھے، کبھی رونا نہیں آیا۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ جب پڑھو تو اس کو سمجھ کر پڑھو، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں نا تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا لازمی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کلاس میں ہوتے ہیں، میں یہاں پر پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ لوگوں کئی بہنیں کہتی ہوں کہ ہاں ہم اپنی اپنی جگہ رو رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے ہمارے، اتنے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، سمجھنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہم کوئی چیز کو سمجھتے نہیں ہے نا تو ہمارے ایموشنز نہیں پھر رہتے اس کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کوئی ڈراؤنی فلم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی لینگویج میں ہوتی ہے، اگر وہ اردو میں ہے، ہندی میں ہے، تو آپ کو سارا سمجھ آ رہا ہے، آپ اس میں خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈر لگتا آپ کو، یہ نیچرل چیز ہے۔ پھر آپ اسی طریقے سے کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی رونے کی کوئی ایموشنل جذبات آ رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ رونے لگتے ہیں، پھر کوئی کامیڈی سیریل دیکھ رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ ہنسنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان کے اوپر وہ ساری چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ یہ قرآن کے ہمارے اوپر کوئی اثرات نہیں ہو رہے، کتنی شرم کی بات ہے نا۔ یہ واقعی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم ایسے پڑھنا چاہیے تھا ہم کو قرآن کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے؟ ہم سیریل دیکھ کے تو ہم بہت روتے ہیں، موویز دیکھ کے تو ہم بہت روتے ہیں،
کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، اتنا روتے ہیں سیریلز دیکھ کر، موویز دیکھ کر، یا ڈراؤنی کچھ چیزیں دیکھ کر، یا ناولز پڑھ کے روتے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو ناولز پڑھ کے بھی رونا آتا ہے، اگر وہ اس میں کوئی ایسے جذباتی واقعات بتائے جا رہے ہیں تو کیا قرآن پڑھ کے ہم کو رونا نہیں آنا چاہیے؟ کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے دوزخ کا ذکر آ رہا ہے اس میں، کیسے برے لوگوں کے اصحاب النار کا جو ذکر آ رہا ہے ان کے لیے کیسے سخت سخت عذابوں کی وعیدیں آ رہی ہیں، یہ سن کر ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کتنے سخت ہے نا ہمارے دل۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کیوں ان کو کیوں آ رہا تھا رونا؟ کیونکہ من الحق ان عرفو من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، اور انہوں نے کہا ہم اے ہمارے رب آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین۔ جب بھی الفاظ آئے نا تو آپ سب بھی دل میں یہ بات کہہ لیا کرے، آمنا، اللہ تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے، ہم بھی ایمان لائے نا، ہم تو ایمان والے ہیں ہی، لیکن اب ہم اپنی زبان سے بھی اقرار کیا کریں نا کبھی۔ تو جب بھی ایسے الفاظ آئے نا، جب انہوں نے کہا ایمان والے ہی کہتے تھے کہ یہ متقین لوگوں کی بات ہے نا یہ، کہ جب بھی یہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے، تو جب ایسے الفاظ آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ کہیں کہ اللہ ہم بھی ایمان لائے، ہم ایمان والے تو ہیں لیکن آج ہم گواہی دے رہے ہیں، تو بھی ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کیا ہے ہمیں کہ نہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس آیا ہے حق، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب قوم صالحین کے ساتھ۔ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارا اس طریقے سے ایمان ہوگا، اور ہم کیا چیز ہمیں روک رہی ہے ایمان لانے پر؟ ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے لا الہ پڑھ لیا، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اب ہم ایمان والے ہو گئے، اب ہم جو چاہیں کریں، نہیں، بلکہ ہم اب اس اس چیز میں، جیسے کہ اب آپ کوئی آفس میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کے رولز پورے فالو کرنا پڑتے ہیں، جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کو اسلام کے پورے رولز فالو کرنا پڑیں گے، ڈونٹ اینڈ ڈوز کو پورے فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ ایمان والے ہیں، پکے پکے ایمان والے، پریکٹسنگ مسلم۔ ورنہ نام رکھنے والے تو بہت سے مسلمان آپ کو مل جائیں گے دنیا میں، جہاں تک تو کوئی دین کی بات بھی نہیں پہنچی، ایسے بھی کئی مسلمان دنیا میں ان کو قرآن کا نہیں پتا، ان کو نماز کا نہیں پتا، ان کو کوئی چیز کا نہیں پتا، تو یہ ایسے مسلمان تو بہت مل جائیں گے۔ اگر آپ صالحین میں سے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی طمع رکھتے ہیں جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتے ہیں، تو پھر ہم کو ایمان ویسے لانا پڑے گا جیسے صحابہ نے ایمان لے کر آئے تھے، جیسے نیک لوگ ایمان لے کر آئے تھے، اور یہ کیسے ان کے پکے دل سے ایمان انہوں نے لے کر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے گا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، دیکھیے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ان کو مل گئی جنت، جنات ان تر یہ جزا ہے ان نیکی کا۔ پھر بدلے میں دے گا ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ جزا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، ذالکا جزاء المحسنین۔ سب سے پہلے آیت نمبر 84 میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، اور اس سے پہلے ہم کیا دعا کریں گے؟ اللہ ہمیں شاہدین میں سے بنا دے، مع شاہدین ہے نا، تو وہاں دعا کریں گے اللہ ہمیں شاہدین میں سے بنا دے، ہم بھی ایمان لائے، اور دوسرے ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے۔ اب ہم کیا دعا کریں گے؟ کیا دعا کریں گے ہم اب؟ چلیے بتائیے جلدی جلدی، آیت نمبر 85 میں ہم کیا دعا کریں گے؟ محسنین، ویری گڈ، اللہ ہمیں محسنین میں سے بنا دے، اللہ ہمیں محسنین میں سے بنا دے۔ اس طریقے کی دعائیں آپ خود ہی آ جانی چاہیے، میں بولوں یا نہ بولوں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ لوگ ہیں دوزخ والے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت تم حرام ٹھہراؤ وہ پاکیزہ چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا تمہارے لیے، اور تم حد سے گزرو،
اور نہ تم حد سے گزرو، یقیناً اللہ تو نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے؟ سب سے پہلے چھٹے پارے کی آیت میں یہ جو ہم نے اس کی طرف بہت زیادہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، ہم وہ کریں گے کام۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یہاں پر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ ہر وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ چیز اللہ کو پسند ہے تو میں کروں، اگر اللہ کو نہیں پسند ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں۔ وکل اور پھر اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلال اور پاکیزہ۔ اللہ سے ڈرو، وہ ذات کہ تم پر ایمان رکھتے ہو، نہیں تمہاری پکڑ کرے گا اللہ تمہاری لغو خصموں پر۔ لغو مطلب بیجا خصموں پر، لیکن وہ تمہاری پکڑ کرے گا ان پر جو تم نے مضبوط باندھی ہیں خصمیں، یعنی کہ دل کے ارادے سے کی ہوئی خصموں کی پکڑ ہوگی۔ یہاں پر خصموں کا ذکر آ رہا ہے، خصموں کا کفارہ، کون سی خصموں کی پکڑ ہوگی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں قسمیں، تو ان کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان دل کے ارادے سے قسم کھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ یہاں پر دیکھیے دکھایا جا رہا ہے، انڈر لائن کر لیجیے آپ۔ یہاں پر کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا جو تم کھاتے ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بہت ہائی لیول کا کھانا کھلانا ہے، جو ہم روز کھاتے ہیں وہی کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی کسی نے قسم کھا لی ہے، اللہ کے نام کی قسم کھا لی ہے کہ اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اب یہ نہیں کروں گی، یا یہ نہیں کھاؤں گی، یا ان سے بات نہیں کروں گی، ایسا کوئی چیز کی قسم کھا لینا جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تو کوئی بہتری کا کام نہ کرنے کی قسم کھا لی اگر، تو اس میں پھر اپنی قسم توڑ دینا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو اس میں اب یہ تھا کہ ایک ہے کہ ایک قسم کیسی ہے کہ جو بات بات پر کھائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکیہ کلام کہتے ہیں۔ جیسے کہ اہل عرب میں بات بات پر قسمیں کھانے کا رواج۔ اب یہ لوگ دیکھیے بات کرتے ہیں واللہ 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 کہتے ہیں، کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم قسم ہی کھا رہے ہیں۔ تو ان میں سے کیا ہے؟ یہ تکیہ کلام ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ ایک کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسی قسموں کو اللہ تعالیٰ نے لغو کا لفظ استعمال کیا ہے، لغو قسمیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اب لیکن جو قسمیں دل کے ارادے سے اٹھائی جائے، اور ان کے بھی اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس قسمیں تو جنرلی نہیں کھائی جاتی، لیکن اگر کوئی انسان قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، مطلب غصے میں آ کر یا کوئی ایسی چیز ہو کر، تو پھر ایسی قسموں پر کفارہ جائز ہوگا۔ پھر جو انسان نے اس طریقے سے قسم کھا لیا تو پھر اس کے لیے کفارہ جائز ہوگا۔ اب اس کے لیے اگر اپنی قسم توڑنا ہے تو وہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اور اپنے یا پھر تم جو کھاتے ہو وہی کھانا اپنے اہل و عیال کو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا آزاد کرنا ہے ایک گردن۔ اب یہاں پر ہمیں گردن نہیں مل رہی ہے، تو پھر اس زمانے میں تو رہتا تھا، لیکن اب کے زمانے میں کیا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے تو اس کو پیسے دے کے چھڑا سکتے ہیں آپ۔ کسی کے اوپر غلط لگ گیا ہے الزام اور کچھ پیسے دے کے چھڑوانا ہے اگر، تو چھڑا سکتے ہیں۔ پھر اب اگر یہ سب چیزیں بھی نہ پائے کوئی انسان تو پھر کیا کرے وہ؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ ایام، 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، اور تم حفاظت کرو اپنی قسموں کا۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام کھول کھول کر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، اور یہ شراب اور یہ جو آستانے اور پانسے، یہ جو ہیں سب گندے کام ہیں، لہٰذا تم ان سے بچتے رہو۔ اب یہاں پر دوسرا احکام شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو سے۔ دیکھیے پھر سے دوبارہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کی تربیت ہو رہی ہے، یہاں پر ایمان والوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ ان کو کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہے، کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہیں، کیا کیا چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، کیا کیا چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے کبھی ہم نے اسے سمجھ کے اس کو پڑھا ہے کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا بتا رہا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ قسم کھاتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ جہالت میں تو یہی ہوتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں جہاں پر دین کی کمی ہے وہاں پر تو
بات بات پہ قسمیں کھائی جاتی ہے، بات بات پہ قسمیں کھائی بھی جاتی ہے، اور اس کا پاس بھی نہیں رکھا جاتا، اس کو توڑ بھی دیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ سے ایک اور ہم کو احکام سنایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آمنو ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یقیناً شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں، تو یہ سارے کیا ہیں؟ شیطان کے عمل ہیں، من عمل الشیطان، لہٰذا تم اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر دیکھیے کہ جوئے کی اقسام بہت ساری ہیں، کہ یہاں پر ہر چیز کی بات بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو شراب کی بات بتائی جا رہی ہے، شراب کی حرمت بتائی جا رہی ہے یہاں پر، اور جیسے کہ ہم پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ پیچھے بھی شراب کی پہلے آیا یا ایھا الذین آمنو، کہ ان کو بتایا گیا کہ شراب میں کچھ کا نقصان اور فائدے ہیں، یہ بتایا گیا۔ پھر کیا آیا؟ یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں، تو ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی کہ پھر سورہ نساء کی آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، کہ آپ دیکھیے آخری میں پھر یہ آیت آئی کہ اللہ نے ہمارے لیے شراب، تب سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں کیا آ گیا؟ اب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ یہاں پر سختی سے منع کیا گیا کہ اب کیا ہے کہ تم پر منع کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنو، کہ یہ شراب، جوا، فال نکالنے کی ساری چیزیں کیا ہے؟ من عمل الشیطان، تو لہٰذا تم اس سے بچو، فاجتنبوہ، یعنی کہ اب بچنے کے لیے کہا گیا۔ اب پہلے 2 بار بچنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، برائی اس کی بتائی جا رہی تھی، نماز سے منع کیا جا رہا تھا، لیکن اب کیا کہا گیا؟ کہ آپ کہا گیا تم اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ دیکھیے کہ کیسا آہستہ آہستہ فلیکسیبلی ان لوگوں کو شراب سے دور کیا گیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ پسندیدہ چیزیں ہیں ان کی، یہ ایک دم اس کو نہیں چھوڑنے والے، تو اس کے لیے آہستہ آہستہ پھر ان کو کہا گیا کہ شراب کے متعلق اب یہاں پر قطعی آیت آ گئی کہ اس زمانے میں پہلے کیا کرتے تھے، اکثر گھروں میں شراب عام تھی، ان کے پاس ہر گھر میں شراب عام ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اب یہاں پر شراب کی حرمت آ گئی، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ شراب کیا ہے، اب یہاں پر شراب کی حد بتا دی گئی کہ اب اس کو نہیں پینا چاہیے، اس سے بچو، اس کو کہا گیا فاجتنبوہ۔ یقیناً چاہتا ہے اللہ، اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ جوئے کی اقسام، شراب، جوا اور بت اور فال نکالنے کی چیزیں، یہ ساری چیزوں کی یہاں پر کہا گیا کہ یہ ساری کیا ہے۔ اب یہ جوا کیا کیا ہے؟ وہ ایسا مال جو مفت میں آسانی سے آتا جائے، یہ ساری چیزیں قانون حرام ہے۔ اور جواری کو دیکھیے کہ کہیں بھی انسان ایسے جواری کی کوئی دنیا میں بھی عزت نہیں ہوتی، اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اب اس میں کیا کیا شکلیں آ گئی ہیں آج کی، اگر ہم دیکھیں تو اس میں لاٹری کے ٹکٹ ہیں، پھر ریفل ٹکٹ ہیں، انعامی بانڈز ہیں، ریس کورس ہے، بیمہ کی الگ الگ شکلیں ہیں، چوسر ہے، شطرنج ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جوئے کے اقسام ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ انسان کیا کرتا ہے؟ راتوں رات امیر بننے کی سوچتا ہے نا جو انسان، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں 100 لگاؤں گا تو میں 1 لاکھ مل جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے بت اور آستانے، انصاب جو کہا گیا ہے، تو اس میں بت اور آستانے کی بات بتائی گئی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ نظر نیازیں چڑھائی جاتی ہے ایسی جگہوں پر جا کر، کسی کے نام سے، کسی پیر فقیر کے نام سے، وہاں پر آستانوں پر جا کر نظریں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں شیطانی کام ہیں۔ ازلام، اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ ازلام فال نکالنے کے تیر، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فال نکالنے کے لیے ایسے تیروں کا استعمال کرتے تھے کہ اگر یہ صحیح بات ہے تو ہم یہ تیر پھینکتے ہیں تو پھر یہ ایسے جائے گا، اس طریقے سے ان کا خیال ہوتا تھا۔ تو یہاں یہ ساری چیزوں کو بتا دیا گیا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شیطانی چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے، تو تم اس سے بچو۔ اور پھر آگے آ رہا ہے انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے یہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، شراب کے ذریعے سے اور جوے کے ذریعے سے، اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے،
تو کیا ان شیطانی کاموں سے تم باز آتے ہو؟ ابھی دیکھیے 2 بار آ گیا یہاں پر وَاجْتَنِبُوهُ کہا گیا پہلے 90 میں، اور پھر اب 91 میں کہا گیا منتہون، کیا تم باز آتے ہو؟ کیا مطلب اتنی اس کی بتائی گئی برائی کہ اس کے باوجود بھی کیا تم پھر بھی باز نہیں آتے؟ یہاں پر یہ سوال بتائی جا رہی کہ شراب اور جوئے سے عداوت کا سبب کیسے بنتے ہیں؟ کہ دیکھیں جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ سامنے میں کس سے بات کر رہا ہوں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی اپنے منہ سے غلط سلط گالیاں کچھ بھی بکتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں پھر عداوت کا سبب بن جاتی ہے کہ فلاں نے مجھے ایسے کہا تھا، ویسے کہا تھا، پھر لڑائی جھگڑے، پھر خاندانی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں سے بتائی گئی کہ یہ کیا ہے، عداوت اور بغض شراب کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے اسے کہاں پتا چلتا ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے، یا مجھے نماز کو جانا چاہیے، یا مجھے وضو کرنا چاہیے۔ اب اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے کہ ناپاکی کی۔ کبھی کبھی شراب کے نشے میں دھت کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، گٹر میں پڑے رہتے ہیں، پیشاب ان کا نکل جاتا ہے، ان کے گندگی غلاظت میں وہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ کیسے پھر نمازوں کو جائیں گے؟ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں سے شیطان ان کو روک دیتا ہے۔ دیکھیے کہ ایک انسان چھوٹی سی ایک شراب پی رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے کئی گناہوں میں وہ پھنس رہا ہے، تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کو شیطانی تک چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور شیطان ان کو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، یہ کہ اللہ کے ذکر سے بھی روک دیتا ہے اور نماز سے بھی، کہ اس کی یہ سختی بتائی گئی کہ شراب اور جوئے ساری چیزیں کیسی ہیں کہ ایسی برائی کی طرف لے کر جانے والی ہیں اور تم کو نماز سے بھی دور کر دے گی۔ اور یہاں پر نیک لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے انتم فہل انتم منتہون، کیا تم اس کے سے باز آتے ہو اب، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم ڈرو پھر اگر تم پھر جاؤ پھر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینا ہے کھول کھول کر۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں بتا دے رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب اور اس کے باوجود بھی تم پھر جاؤ تو پھر اس کے ذمہ دار تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی یہ نہیں کہا کہ اب یہ کوئی حجت نہیں قائم کر سکتا کہ اللہ ہمیں نہیں پتا تھا، یہ بات کا ہمیں نہیں پتا تھا، یا وہ بات کا ہمیں نہیں پتا تھا۔ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن ہے ہمارے پاس، نبی ہمارے پاس، نبی نے اس کی سیرت کے ساتھ ساری چیزیں ہمیں بتا دی۔ اب اس کے بعد اگر کسی کے پاس یہ حجت ہی قائم نہیں رہ جاتی کہ ہمیں یہ بات کا پتہ نہیں تھا، ساری چیزیں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن میں ہر چھوٹی چیز ہمیں ایکسپلینیشن کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، بڑی خوبصورتی انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب اللہ کے رسول کا کام تو پہنچا دینا تھا، اب اس کی اطاعت کرنا ہم سب کے ذمہ۔ اگر نہیں مانے ہیں حکم تو پھر کیا کریں گے؟ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا، اور جو پہلے جو پہلے گناہ کر چکے، اور جبکہ آئندہ پرہیز کرے اور ایمان لائے۔ اب یہ بہت سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ پہلے جو لوگ شراب پیتے تھے اب کیا ہوگا، ان لوگوں کا کیا ہوگا، تو ان کے بارے میں آ گیا کہ نہیں، اب پہلے جو ہو چکا گناہ وہ ہو چکا، اس کی معافی ہے، لیکن آئندہ نہیں کریں گے، اگر پرہیز کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے اور نیک عمل کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے اور ایمان لائیں گے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے بچے رہیں گے اور نیکی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، جب یہ ذکر آئے نا محسنین کا، یحب المحسنین یا یحب التوابین، ایسے جب اللہ کی محبت والوں کا ذکر آئے نا تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے محبت کرنے والے، جن سے تو محبت کرنے والا ہے نا، ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ آیت نمبر 93 میں دیکھیے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی محسنین بنا دے، ہمیں بھی محسنین کی لسٹ میں ڈال دے، ہم سے بھی ایسے کام کروا جو پیچھے جس کی لسٹ آ رہی ہے کہ کیسے ہیں وہ لوگ، نیک ہیں، گناہ کے کام نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر نیکی کرتے ہیں، گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ہر کام سے بچے رہتے ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے بچے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کوالٹیز اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بھی پھر یحب المحسنین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل میں، اس نورانی محفل میں ہم سب کو یحب المحسنین میں شامل کر لے، جن کو تو پسند کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں میں جن کو تو پسند کرتا ہے اور جو محسنین ہے، اللہ یہ ساری کوالٹیز بھی تو ہمارے اندر ڈال دے اور ہم کو بھی ان میں شامل فرما۔ اے ایمان والو، ایسے شکار کے ذریعے، اب یہاں پہ پھر سے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا آ رہا ہے، دیکھا آپ لوگوں نے بار بار
کہ یا الذین آمنو کی تکرار ہو رہی ہے، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ اب ہم ایک ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو زیادہ تر کوئی بھی چیزیں سکھاتے ہیں، دیکھو بیٹا ایسے بیٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے نماز پڑھنا ہے، کسی سے کیسی بات کرنا ہے، کوئی مہمان آئے تو ان سے بات کرنا ہے. ہم پڑوس کے بچوں کو نہیں سکھاتے نا، ہم کوئی گلی کے بچوں کو جا کر نہیں سکھاتے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ اپنائیت والی بات ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، کہ ایمان والے اپنائیت سے یہاں پر پکار کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو. ہم اپنے بچوں کو کیسے پیار سے سمجھاتے ہیں نا کہ دیکھو بیٹا اگر کوئی مہمان آئے تو ان کے سامنے ایسے نہیں کرنا، بری بات نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی سکھاتے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اپنائیت کا یہاں پر ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اپنائیت سے سکھایا جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزوں سے بچنا ہے انسان کو. تو یہاں پر جو اب نئی بات آ رہی ہے کیا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ محرم جو احرام کے میں ہوتے ہیں، تو اب ان کے پاس کیسی ان کا آزمائش ہوتی تھی؟ جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ جاتے تھے جب سفر، اب ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ لوگ تو پیدل سفر کرتے تھے، مہینوں ان کا سفر ہوتا تھا. کچھ گھوڑے پہ کرتے تھے، کچھ اونٹ پہ کرتے تھے. راستے میں کبھی ان کا کھانا اور پینا ختم ہو جاتا تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہوتا تھا. تو اب یہاں پر ان کا امتحان ہے کہ آپ کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ یہ ان کے نیزوں کے زد میں آ جاتے تھے کچھ شکار، لیکن یہ ان کی صرف آزمائش کے لیے ہوتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں. یہ اب اللہ نے تو منع کیا ہے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ غائبانہ طور پر کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ پھر اس کے بعد بھی جس نے حد سے بڑھ گیا تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. یعنی کہ یہ آزمائش کیا ہوتی تھی سفر میں، اکثر ان لوگوں کو پیش آتی تھی مسلمانوں کو کہ اب کبھی کبھی مسلمانوں کی خوراک ختم ہو جاتی تھی. پھر ایسے لوگوں میں اب کیا ہوتا تھا کہ پرندے ہیں، جانور ہیں، کچھ ان کے ایک دم بالکل سامنے نظر آتے تھے. تو پھر اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ اگر احرام کی حالت میں ہے تو پھر ان سے کیسے؟ اب کبھی یہاں تک کہ احرام میں جو شخص ہے وہ کسی کو ایک نیزہ اٹھا کر، اگر کوئی گھڑ سوار ہے بنا احرام کے ہے اور وہ شکار کر رہا ہے تو اس کو نیزہ اٹھا کر بھی نہیں دے سکتا. کہ اس نے کہا کہ اگر میرا نیزہ اٹھا کر دے دو. ایک صحابی کے بارے میں ایسی آتا ہے کہ وہ جنگ پر سوری وہ راستے میں جا رہے تھے اور ان کے ساتھی سارے احرام میں تھے، اور جب ان کو ایک جنگلی گدھا نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا شکار کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نیزہ لینا بھول گیا تو جلدی میں. تو انہوں نے اپنے ایک دو ساتھی کو کہا کہ ذرا میرا نیزہ مجھے پکڑا دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری اس کام میں کوئی مدد نہیں کریں گے. تو دیکھیے کہ کیسے تھے اللہ والے لوگ، کتنا ڈرتے تھے کہ چھوٹی سی چیز کرنے سے بھی کہیں ہم اللہ کے سامنے گناہگار نہ ہو جائیں. تو یہ ان کا امتحان تھا. اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو. یہاں پر پھر سے آیا دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا. جس نے خاص طور پر شکار مارا ہو تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے گا، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے. یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے. جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی زاد راہ بنا سکتے ہیں. البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے. یعنی کہ ہر طرح کا سمندری جانور حلال ہے اور جو زمینی جانور ہے وہ حرام ہے. پھر یہاں پر بتا دیا گیا کہ کچھ چیزیں حلال اور کچھ چیز. اب یہ دیکھیں کہ زمین پر کیوں حرام کہا گیا اور سمندر میں کیوں حلال کیا گیا. اب دیکھیں کہ زمین پر بہت ساری چیزیں دوسری بھی مل سکتی ہیں نا کھانے پینے کی، جانور کو اگر ذبح نہ بھی کیا جائے تو. لیکن سمندر میں کیا ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے وہاں کی سمندری چیزوں کے. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ دوسری کوئی چیزیں کھائے. تو یہاں یہ چیزیں حلال رکھی گئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلے والے بھی اسے زاد راہ بنا سکتے ہیں. زاد راہ کا میننگ میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ زاد راہ کا میننگ کیا تھا؟ چل دیکھتے ہیں کون کون لکھتا ہے مجھے آنسر چیٹ باکس میں.
توشا، ویری گڈ، توشا ٹفن، ٹفن ہے، ٹفن اس کا مطلب. اور یہاں پر جو بھی ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں نا کھانے کی پینے کی چیزیں، اس کو کہتے ہیں زادِ راہ، راستے میں لگنے والی چیزیں، ایسی چیز اس کو زادِ راہ کہتے ہیں. اور البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے. آیت 97 اللہ نے خانہ کعبہ کو جو گھر ہے بزرگی کا لوگوں کے لیے باعث قیام قرار کر دیا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے باندھے ہیں. یہ قابل احترام ہے. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا ہے. رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاکی کی کثرت تم کو کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگتی ہو. تو تم اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور اے عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے تو تم کو بری معلوم ہو، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت دریافت کرو گے تم پر ظاہر کر دی جائے گی. اللہ نے گزشتہ سوالات کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور علم والا ہے. ایسی ہی باتیں تم سے پہلے بھی لوگ پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ کئی لوگ دین میں اتنے بے وقوفی والے سوال کرتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ آتے تھے اور کچھ بھی سوال کیا کرتے تھے. اسے پہلے کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے کے لوگ، پہلے کی قوموں نے اس طریقے کا ذکر کیا. کون تھی وہ قوم؟ بنی اسرائیل. کیا کیا سوال کیے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کس بارے میں سوال کیے تھے انہوں نے؟ گائے کے بارے میں. کون سی گائے ہوگی، کیا ہوگی، کیسی وہ ان کے. ویری گڈ سارا امتیاز. کاؤ سے ریلیٹڈ انہوں نے سوال کیا تھا جب وہ ایک قتل ہو گیا تھا چچا بھتیجے کے، جو سٹوری ہم نے سنی تھی، تو اس میں انہوں نے کتنے سوالات کیے تھے نا. تو یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پہلے کے لوگ اسی طریقے سے سوال کر کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو تنگ کر لی تھی. اب دیکھیے کہ جو احکامات ہمارے پاس آ گئے ہم نے اس کو مان لینا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں سوالات، کیسے آج کل ہمارے سوالات کیسے ہوتے ہیں کہ اسلام میں کیا جائز ہے، یہ آئی بروز بنا سکتے کیا، شوہر کے لیے یہ کر سکتے کیا. آئی بروز جب منع کر دیے گئے تو شوہر کیا، اور شوہر سے آگے اور کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے ہے ہی نہیں. ساری چیزیں منع ہو گئی تو بس منع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ہسبینڈ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہسبینڈ کے لیے ہم کیا وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے؟ اپنے آپ سے خود ہی سوال کیا کریں. ایسے لوگ نا اتنی جگہ سے سوالات پوچھتے ہیں، پھر جہاں پر ان کو تسلی بخش جواب ملتا ہے نا پھر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. ان کو وہ چاہیے ہوتا ہے جو ان کو کرنا ہے، جو ان کو فلیکسیبل دکھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں آئی بروز بنانا شوہر کے لیے تو ہر چیز جائز ہے. تو ایسے ایسے سوالات نکالتے ہیں. برتھ ڈے کرنا کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے، اینیورسری کرنا کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. ارے لکھا ہوا کہاں ہے؟ تو کیا آپ نے ساری کتابیں پڑھ ڈالی؟ ساری حدیث کی کتابیں پڑھ ڈالی آپ نے؟ ساری اسلامی کتابیں پڑھ ڈالی آپ نے؟ ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے سارا دین پڑھ کے بیٹھ گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو لوگ اس طریقے کے بےہودہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے، پھر وہ کیسے. اننیسیسری کے سوالات کرنے سے یہاں پر منع کیا گیا ہے. آیت 103 اللہ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو مشروع نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے بڑوں سے ہم کو ملا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہو اور نہ ہی سیدھے راستے پر ہو. اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا جب تم سیدھے راستے پر ہوگے. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. اے ایمان والو، شہادت کا نصاب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وہ وصیت کے وقت تم میں سے 2 عادل مرد گواہ رکھے، یا دوسرے 2 مرد غیر مذہب کے اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ جائے. اگر تم کو ان گواہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہ لیں گے، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے.
اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا ہے یعنی جھوٹ بولا ہے، تو 2 آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا، ان کی جگہ کھڑے ہو جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہو۔ پھر وہ اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے ایسا کیا تو ہم بے انصاف ہیں۔ یہ بہت قریب ہے اس کے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دے یا اس سے خوف کرے کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائے گی، اور اللہ ہی سے ڈرا کرو اور اس کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم کچھ خبر نہیں رکھتے، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پہ اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں دی اور دانائی کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیمات دی، اور جب تم غارے سے ایک شکل بناتے تھے مثلاً پرندے کی، اور پھر اس میں میرے حکم سے پھونک مارتے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا، میرے ہی حکم سے تم مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جب میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل و ہلاکت سے باز رکھا، جب تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جب میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ کا رب کیا یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر کھانے کا دسترخوان نازل کرے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو حواری تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے حواریوں نے، جو حواری جو اسلام لا چکے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا تمہاری پروردگار میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا نازل کرے؟ یہاں پر دیکھیے مائدہ کا ورڈ آ رہا ہے، اَيُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آیت نمبر 112۔ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ دسترخوان۔ انہوں نے کیا فرمائش کی کہ تمہارا پروردگار کیا ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ دسترخوان سے مراد کہ تیار شدہ کھانا ہو، کہ بس بچھا ہوا ہے دسترخوان اور ہم کھائیں۔ اس مطالبے کی انہوں نے 3 وجوہیں بتائی۔ اب یہ کیا وجہ تھی کہ ہم فکر کے جو معاشی دھندوں کے یہ ساری چیزیں جو ہم کو فکر کی ٹینشن فکر ہے ہم کو اس کی کہ ہم پیسہ کمانے کی فکر، تو اب اس سے ہم آزاد ہو جائیں گے، اور آزاد ہو کر ہم کیا کریں گے؟ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر اللہ کے اوپر سے آسمان سے ہم کو دسترخوان اتر جائے گا تو پھر ہم کو کمانے کی فکر نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بتایا اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم کیوں دسترخوان مانگ رہے ہیں۔ دوسرے انہوں نے کیا بتایا؟ دوسری وجہ کیا بتائی؟ کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ جس دن اس دسترخوان کا نزول ہوگا، اس دن ہم خوشی کا دن اور عید کا دن منائیں گے، اور آئندہ بھی اس دن عید منائیں گے۔ یہ 3 وجوہات انہوں نے بتائی کہ اگر آپ کا رب ہمارے اوپر دسترخوان نازل کر سکتا ہے، تو اگر ہم اس وجہ سے یہ دسترخوان چاہ رہے ہیں، تو پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو کہ اگر تو دعا کی انہوں نے، اور آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر گواہی دیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، مائدہ نازل فرما، جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں کسی کو نہ دی تھی۔ وہ وقت بھی اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر میں نے دسترخوان اتار دیا تو پھر کیا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی کوئی پھر گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر میں اتنی سخت سزا دوں گا کہ پھر وہ ایسی سزا میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اور فرما برداری کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کا امتحان لے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو لیکن حواری جو تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر اپنے مطالبے سے باز نہیں آئے،
اور آخر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ اس طریقے سے. تو انہوں نے تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا مطالبہ کرنے والے جو تھے تو جو دسترخوان آسمان سے اتارا گیا تھا. اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دسترخوان اترا نہیں تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ اترا تھا، اس میں روٹی گوشت تھا. انہیں حکم دیا گیا کہتا ہے کہ اس میں خیانت نہ کریں اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کریں. پھر ان لوگوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے اٹھا کر بھی رکھا، تو لہٰذا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں علماؤں کی جو وہ ہے کہ اختلاف ہے اس میں کہ ایسا دسترخوان صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ کچھ عرصے تک نازل ہوتا رہا. یہ بھی ہے ایک بار ایک حدیث میں آتا ہے. اور اس دسترخوان سے غریب، نادار، معذور اور بےکس لوگ کھایا کرتے تھے، یہ بھی آتا ہے. مگر بعد میں کھاتے پیتے لوگ بھی اس دسترخوان میں شریک ہونے لگے، یہ ان کی خیانت تھی. تو یہ کل کے لیے سٹور بھی کر کے رکھنے لگے، یہ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں جس سے روکا گیا تھا وہ انہوں نے کیے. تو کئی ان کی نافرمانیاں اس میں آتی ہے، اور اس میں اسی وجہ سے ان کو ان کی صورتوں کو بندر اور سور کی بنا دی گئی. اور بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے. ان کا یہ قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ طلب کرنے سے ڈرایا تو فی الواقع وہ ڈر گئے اور اپنے مطالبے سے باز آ گئے، تو لہٰذا دسترخوان اترا ہی نہیں تھا. اب یہاں پر دونوں بھی رائے ہمارے پاس ہے، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا. آیت 116. اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو اور معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں نے تو آپ کو اس سے بالاتر اور پاک سمجھا ہے. مجھے کسی طرح یہ مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو اس کا خوب علم ہوتا. آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے. اور آپ تو سارے غائبوں کی باتوں کو جانتے ہیں. میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. اور میں ان کی خبرگیری کرتا رہا جب تک میں ان میں تھا. پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان کے حال سے واقف ہے، اور آپ تو گواہ ہے ہر چیز کے. اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دے تو آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو سچے تھے ان کی سچائی ان کے کام آئے گی. ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور خوش ہے، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ان میں موجود ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے. یہاں پر دیکھیے سورہ مائدہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ سورہ مائدہ کا میننگ سب کو یاد ہو گیا اپنے اپنے قرآن میں. جہاں پر مائدہ لکھا ہوا ہے اس کے میننگ لکھتے جائیں آپ. جو جو سورے ختم ہو گئے ہمارے، بقرہ کا کیا میننگ تھا؟ گائے. پھر اس کے بعد آل عمران. آل عمران کا کیا میننگ ہے؟ فیملی آف عمران، عمران علیہ السلام کی فیملی. تو اس کے بعد کیا تھا؟ نیسا. نیسا کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں. پھر اس کے بعد کون سا تھا؟ مائدہ. مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ دسترخوان. اب ہے انعام. انعام کا کیا مطلب ہے؟ چوپائے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے کا ہمسر بناتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت، اور ایک مدت اس کی یہاں معین ہے یعنی کہ طے شدہ ہے. انسان کو کب تک یہاں دنیا میں رہنا ہے یہ طے ہے، چاہے اس کی موت کا وقت چاہے قیامت کا وقت یعنی قیامت. پھر بھی تم اس بارے میں شک کرتے ہو. وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی. وہی تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی تھی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی تھیں. پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی. اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب ان پر اتارتے، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے، تو بھی ان لوگوں نے انہوں نے کفر ہی کیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے اوپر، جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، نوح ہے، آل فرعون ہے، یہ ساری جو قومیں تھیں جنہیں اتنا اقتدار بخشا تھا کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، اور کھانے اور پینے کی افراط اور خوشحالی تھی. سرسبز کھیت تھے ان کے پاس، نہریں تھی. یعنی کہ جو جو یہ قومیں ہیں ان کے پاس، انہوں نے کیا کیا؟ پھر کیا گناہ کیا انہوں نے؟
اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، کفر اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پھر انہیں ہلاک کیا گیا۔ پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح زمین کی آباد کاری میں کچھ بھی خلل واقع نہیں ہوا۔ پہلی سرکش قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور اسی طرح دنیا میں اللہ کی یہ سنت جاری رہتی ہے، ایک قوم کو آگے بڑھاتا ہے، خوب آباد کرتا ہے، مال اور دولت عطا کرتا ہے۔ جب وہ ان میں ان نعمتوں کی وجہ سے تکبر اور غرور اور تکبر ان میں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو پستی میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی تباہ کر کے کسی دوسری قوم کو آگے لے کر آتا ہے، پھر ان کے اعمال دیکھتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس بہت زیادہ خوشحالی اور ان کے پاس ہر چیز آ گئی، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے؟ تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو اتنی ساری چیزیں دی گئی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ وہ تکبر میں آ گئے۔ ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے تو انسان کیا سوچتا ہے؟ میں بہت نیک ہوں اس لیے مجھے اتنا نوازا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں انسان کی آزمائش بھی بنتی ہے، اس لیے بھی انسان کو دی جاتی ہے تاکہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرے، اور پھر وہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر آگے اگلی جو بات آ رہی کہ اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب پر اتارتے آپ پر، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے، تو بھی انہوں نے کفر ہی کرنا تھا۔ تو یہ کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ کفار مکہ کے مطلب یہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو تب ایمان لائیں گے جب ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو، اور ساتھ میں ان کے 4 فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ دیا کہ یہ کافر اس قدر ہٹ دھرم ہے کہ اگر ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیں اور وہ کتاب کو چھو کر بھی دیکھ لیں، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ کیا کہیں گے کہ یہ نظر بندی کا چکر ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے اگر، تب بھی وہ یہ کہہ دیں گے کہ سب کچھ جادو ہے اور تم جادوگر۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کیسے کیسے اعتراضات کیے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس فرشتے پر ان پر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت ہی نہ ملتی جس میں وہ آپ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ آپ ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا۔ وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر مانگے کے ساری چیزیں دے رہا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الہ ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب یہ ان کے جو بت ہے یہ سب کے محتاج ہے کہ سارے ان کے سامنے لا کے کھانا رکھ رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، ان کو نہلا رہے ہیں، ان کو دھلا رہے ہیں، ان کو صاف کر رہے ہیں، تو یہ ان کے محتاج ہیں۔ تو یہاں پر الہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ الہ کیسا ہوتا ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پوری دنیا میں کون کون سے مخلوق کو کیا کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ چونٹی کو کس قسم کا کھانا چاہیے، ایک ویل مچھلی کو کس قسم کا کھانا چاہیے، اور اس کو پتا ہے۔ ہر ایک کو کھانا پہنچانا، پرندوں کو، چڑیا کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے جو پیدا ہوئے بچے ہیں ان کو کیسے وہ کھانا لا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتی ہے اور کھانا ان کے منہ میں ڈالتی ہے۔ کون ہے یہ جو چلا رہا ہے؟ کیسا وہ رزق ان کو پہنچا رہا ہے؟ تو یہ تو اللہ ہی ہے نا۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا بنوں، آیت نمبر 14 چل رہا ہے، اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آپ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سب سے پہلے شرک کرنے کے لیے کس کو روکا جا رہا ہے؟ اپنے نبی کو روکا جا رہا ہے۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے
تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہ دانا اور خبردار، خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اور اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی ہے؟ آپ ان سے کہیے، میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگائے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 22۔ اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکین سے کہیں گے کہ وہ تمہارا شرکا کہاں ہے جسے تم شریک کرتے تھے، جن کو تم معبود بناتے تھے، پھر ان کا شرک کا انجام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ کہیں گے کہ یہ قسم ہے اللہ کی، اپنے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ آپ کہہ دیں گے کہ کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کا وہ جھوٹ تراشتے تھے وہ سب غائب ہو گئے، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس سے کہ وہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں داد ڈال رکھی، اور اگر وہ کل دلیلیں بھی دیکھ لے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کچھ لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کیا کرتے تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ کان لگانے سے کیا مراد ہے؟ کان لگا کر سننے سے کیا مراد ہے؟ تو غور سے سننا کوئی بات کو۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ کان لگا کر سنتے تھے، لیکن کس لیے؟ تاکہ اس میں سے کوئی پوائنٹ نکالے، تاکہ اس کے کوئی بات کا مذاق اڑائے۔ ان کی نیت یہ ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے تھے وہ، بلکہ ایسی باتیں کی وجہ سے سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا پھر ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دی۔ ڈانٹ کس کو کہتے ہیں؟ سیل جو پیک ہوتی ہے، سیل۔ تو اس لیے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ سیل پیک کیسے کرتے چیزوں کو نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو سیل کر دیا۔ اب نہ کوئی بات ان کے اندر جائے گی، نہ وہ کوئی بات سمجھ پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں۔ وہ یہ نشانیاں، تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ انہیں کتنی بھی باتیں سناؤ تو وہ کیسے اس کو ایزی لیتے ہیں۔ تو ان کے بھی کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے کہ کوئی چیز وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جو انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اس کے دلوں کو بھی کھول دیتا ہے، اس کے دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے، ہدایت کی طرف اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ کلاسوں میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیسی آسانیاں پیدا ہو گئی، ان کے وقتوں میں برکت ہو گئی، ان کے کام سے سلجھ گئے، ہر چیز آسانی ہو گئی نا، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستوں کو پسند کیا۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہے، قرآن کی محبت، قرآن کو سیکھنے کی چاہت ان کے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی۔ اب جو اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، آپ دیکھیے کہ کیسے ان کے ایکسکیوزز لیم ہیں۔ ہم خود سنتے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کی کلاس میں آؤ، یا پھر کہیں پر درس ہو رہا ہے تو وہاں آؤ، یا کوئی اچھی باتیں ہم بتانے کے لیے بلاتے ہیں تو وہ آتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستوں کو پسند ہی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب آپ کے پاس وہ آتے ہیں تو خواہ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کافرین تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں اور کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہم واپس ہی لوٹ جائے اور اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ بتائے اور ہم ایمان لائے، بلکہ اب وہ بھی ظاہر ہو گیا جس کو وہ پہلے کبھی چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ پھر دنیا میں لوٹا بھی کیے جائیں گے تو بھی وہی کریں گے جن سے وہ منع کیا گیا تھا۔ بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر تم ان کو اس وقت دیکھو گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے تو اللہ کہے گا کہ یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے؟ تو کہیں گے اپنے رب کی قسم یہ تو قطعی برحق ہے۔ اللہ کہے گا تو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو بدلہ ہے تمہارے کفر کا۔
وہی نقصان میں رہیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھوٹا کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت تک ان آ، یہاں تک قیامت ان تک پہنچ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا رہے ہوگے۔ دیکھو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو اور کچھ بھی نہیں سوائے کھیل تماشے کے، اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا اتنی سی بات تمہارے عقل میں نہیں آتی؟ ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج ہوتا ہے ان کافروں کی باتوں سے، یہ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے تو انہوں نے صبر کیا جبکہ ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذائیں دی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو تو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسول کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں، اور اگر ان کی روگردانی آپ پر شک گزرتی ہے تو آپ میں قوت ہے، زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو راہ پر جمع کر دیتا، تو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ حق کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے دل سے سنتے ہیں، رہے مردے تو اللہ ہی انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا اور پھر سب اللہ کی طرف واپس لے جائے جائیں گے۔ اب اور یہاں پہ دیکھیے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ حق کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ جو زندہ ہے، مردہ تو نہیں سن سکتا نا۔ تو یہاں پر ہدایت سے اندھے جو لوگ ہیں ان کو مردہ سے تعبیر کی جا رہی ہے۔ ایک ایسی بات ہے کہ انسان اگر حق کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ رہا ہے، تو یعنی کہ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک مردہ انسان کی طرح۔ تو یہاں پر حق بات مردہ نہیں سن سکتے، بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں ہدایت کو قبول کون کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دل کیسے ہو گئے؟ مردہ ہو گئے۔ یعنی کہ کسی کے پاس اگر ہدایت نہیں پہنچ رہی ہے تو ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ آیت 37، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ ان پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ فرما دیجئے بلا شبہ اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے علم ہیں۔ زمین کے تمام جانور اور تمام پرندے تمہاری طرح گروہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز بغیر لکھی نہیں چھوڑی، پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اندھیروں میں گرفتار ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو بتاؤ اس وقت تم کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے جس کے لیے اسے پکارتے ہو، پھر ان کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول امتوں کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانیوں کے سبب سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کرے اور ہمارے سامنے گر گرائے اور ہم ان کو معاف کر دیں۔ تو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، لیکن ان کے دل سخت رہے، اور شیطان ان کے عمل بد کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ پھر جب ان پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور اس وقت وہ بہت مایوس ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کی کیا عادت تھی کہ مصیبت کے وقت جیسے کہ کہیں طوفان میں پھنس گئے، جہاز میں ہیں طوفان میں پھنس گئے، اور جیسے ہی دیکھتے تھے کہ اب اپنے معبود تو ہمیں نہیں چھڑا سکتے، تو ایسے وقت میں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس اللہ تو ہمیں اس بار بچا دے تو پھر ہم تیری تو اس مصیبت میں صرف اللہ ہی کا نام، اس وقت مشرکین بھی دیکھیے کہ صرف وہ کیا کرتے تھے، مشرکین بھی مصیبت کے وقت اللہ ہی کو ہی پکارتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کا یہاں پر ذکر آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے شرک میں آگے پڑے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے اوپر ایسی پریشانیاں آئی تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کو پکارا، اور جب وہ طوفان تھم گیا اور کشتی سے کسی طریقے سے وہ کشتیوں سے بچ کے آ گئے تو پھر کیا کیا؟ پھر کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کیا لیکن پھر کچھ واپس اسی میں چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا بتا رہے خیال کہ جب انسان کو اپنی موت سامنے نظر آتی ہے تو پھر اللہ کا نام ان کی زبان پر آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی ہم دیکھتے ہیں
کہ جب ایک دم مرنے پر آ گئے، آخری وقت آ گیا، تو پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن خوانیاں کروائی جاتی ہیں، ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر وہ فائدہ ہی کیا کہ جب مار عذاب آنے سے پہلے کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ کیوں نہیں انہوں نے دعا کی؟ کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی؟ عاجزی اور انکساری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ تو جب ان کو اللہ جب ایسے وقت میں تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں جب مبتلا ہو گئے، جب اللہ کو انہوں نے یاد کیا، تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی سے، اور ایک جنرل بات ہے یہ، اب یہاں تو ان کی بات بتائی جا رہی ہے، مشرکین مکہ کی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن اب رہتی دنیا تک قرآن ہمارے پاس ہے، تو آج ہم بھی دیکھتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں کہ جب پریشانیوں میں آتے ہیں، تکلیفوں میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بعد میں فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہی فرض نمازیں چھوڑنے والے لوگ پہلے جب تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے تہجدیں بھی پڑھ رہے تھے۔ ہوتا ہے نا، اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کیا کبھی کبھی ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے کہ جب تکلیف آئی، پریشانی آئی، دیکھیے کیسے تہجد میں آنکھ خود بخود کھل گئی، اور جب تکلیف ہٹ گئی تو فرض نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے صرف وقت ہی صرف اللہ کا نام۔ اب کوئی انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے کہ کوئی انسان ہے کینسر کے آخری سٹیج پر ہے، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا، اب وہ کہے کہ نہیں، یہ میرا مال ان کو بانٹ دو، غریبوں میں بانٹ دو، اب میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تو اس کے پاس کتنا وقت بچا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کا پورا خلاصہ کمپلیٹ کرے؟ کیسے کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کرا کہ کوئی لوگ کو اچانک ہی کسی کے اوپر عذاب نازل کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پھر ان کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس رسول نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس کتاب تو ہے نا ڈرانے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان کوئی گناہوں میں بھٹک جائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ کوئی ذمہ نہیں ہے کہ وہ گناہ میں اس کے اوپر عذاب کیوں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے، نافرمانیوں میں اور سرکشی میں بڑھتا چلا جائے، تو پھر کیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ لوگ اللہ کی گرفت سے ڈر جائیں، اللہ کے حضور توبہ کرے، عاجزی کرے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس سے بھی وہ سختی دور کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھے کہ کسی کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، تو یہ کبھی کبھی ایسی آزمائش انسان کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر عیش و عشرت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی طرف آئیں، تو وہ اپنے عیش عشرت میں ہی پڑے رہیں۔ اب دیکھیے کیا سیلری زیادہ ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، انجوائمنٹ ہو رہا ہے، اللہ کے یاد کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، نمازوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ ہے، لیکن عمرے کو کبھی نہیں جاتے، حج فرض ہے وہ حج نہیں فرض ادا کرتے، باقی ان کی شادیاں دیکھو، ان کے مہمانیاں دیکھو، ان کے سٹیٹس دیکھو، ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو عیش و عشرت کی فراوانی عطا کرتے ہیں، جس میں ایسے لوگ مگن ہو جائیں اور پھر وہ اللہ کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نہیں پڑی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے؟ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے ہدایت، ہمارے دلوں میں تڑپ ہونی چاہیے اللہ کی محبت کی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستوں پر چلا دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، آزمائش اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہر چیز کی، ہر خوشحالی کی فراوانی مل جائے اور پھر وہ انسان اللہ کو یکسر بھول جائے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں مگن ہو گئے، تو ہم نے پھر اچانک آ پکڑا، پھر وہ خیر سے مایوس ہو گئے، اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ہر طرح کی تعریف تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، والحمد للہ رب العالمین، جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو تو، اگر تمہاری سماعت، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں سلب کر لے اللہ تعالیٰ اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا کر دے گا؟ اب یہ دیکھیں کہ آنکھ، کان اور دل اللہ کی آیات کیسے ہیں، اللہ کی نشانیاں کیسے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ 3 نعمتیں کیوں خاص ہیں؟ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی نشانیاں اس کو قرار دی گئی ہے۔ سب سے پہلے سماعت کا ذکر ہے کہ کس طرح کسی کی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ لہریں کان کے پردوں سے ٹکراتی ہیں، کہ اس کے ٹکرانے کی وجہ سے دماغ کو ایک وہ ملتا ہے، حکم ملتا ہے،
پھر دماغ اس پر فوراً عمل کرتا ہے، پھر وہ اس کا پھر انسان اپنی زبان سے فوراً بات کرنے والے کو اس کا جواب دیتا ہے، پھر اس کے اتنی یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ اب دوسری بصارت کی بھی صورت یہی ہے کہ آنکھ کو کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس چیز کی تصویر، فوٹو عکس ایک دم عدسے پہ پڑتا ہے، پھر وہی تصویر باریک سی نالیوں سے گزر کر دماغ کے پردے پر پڑتی ہے، پھر دماغ فوراً یہ فیصلہ کرتا ہے جو چیز آنکھ نے دیکھی وہ فلاں چیز کی ہے، فلاں رنگ ہے اس کا، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی قد و قامت کیسی ہے، اتنا ہے اتنا ہے۔ پھر دل کا نظام اس سے بھی ویسے ہی الگ ہے کہ قوت تمیز، قوت ارادہ، عقل، تمیز، یہ سب قوتیں اس کے متعلق ہے، کسی بات کو سوچنا، تدبیر کرنا، فیصلہ کرنا، سب کچھ اسی کے کام، اس کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سماعت، بصارت یا دل اس کے میں سے کوئی ایک چیز کو سلب کر لے تو کیا یہ جو ان کے مشرکوں کے الہہ ہے، کیا ان کے پاس ہے ایسی کوئی طاقت جو ان کو یہ واپس لوٹا دے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر ہم سنیں گے تو ہدایت حاصل کریں گے، دیکھیں گے تو ہدایت حاصل کریں گے، اور سننے کے اور دیکھنے کے بعد دل بھی ہونا چاہیے نا قوت ارادہ کے لیے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہاں بیٹھے ہیں کلاس میں، ہم سن رہے ہیں ہدایت کی باتیں، ہمارا دل ہدایت کی طرف بڑھ رہا ہے نا؟ اگر ہمارے پاس کان نہ ہوتے تو ہم کیا سن سکتے کہ ایک انسان کچھ لپس ہلا رہا ہے، اس کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس آنکھیں نہ ہو تو وہی کیسے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان بنایا، کیسے زمین بنائی، کیسے پیڑ پودے بنائے، کتنی چیزیں دیکھیے کہ آنکھوں کا ہمارا پلک جھپکنا بھی دیکھیے کہ کیسی ایک اس میں بھی ایک اللہ کی نشانی ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز ہماری آنکھوں کے قریب آتی ہے، آنکھ آٹومیٹک آنکھ بند کر لیتی، آنکھوں کا کھلنا اور بند کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، آنکھ، کان اور دل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ ان کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف جا سکتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا علانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا اور کوئی ہے جو ہلاک ہوگا؟ جو رسول ہم بھیجتے ہیں تو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ رسول جو آئے ہیں لوگوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی۔ اب کچھ لوگ دیکھیے کہ خوشخبری سے ہی وہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈراوے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اگزامپل کے طور پر سمجھیے کہ کچھ بچے کیسے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کہیں کہ تم نے اتنا ہوم ورک کر لیا تو میں تمہیں ایک چاکلیٹ دوں گی، میں تمہیں باہر گھمانے لے جاؤں گی، تمہاری پسندیدہ چیز دوں گی، بچے فوراً کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ بچے کیسے ہوتے ہیں، چاہے ان کو کتنا بھی آپ نعمتیں دے دو وہ کیا کرتے ہی نہیں، پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کو پھر ڈنڈے کی بتانا پڑتا ہے ڈر کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں ماروں گی، میں تمہیں یہ سزا دوں گی، میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، ڈرانا بھی پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ڈرانے کے بھی محتاج ہوتے ہیں کیونکہ اب جب تک ان کو نہیں ڈرایا جائے پھر وہ اس کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ڈرائیں اور خوشخبری بھی دے کہ جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جو ہماری آیت کو جھوٹا کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے، کیا ایک بینا اور دوسرا نابینا ہے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ اور آپ تو بینا اور رابینہ کی مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اب اور آپ تو صرف ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے بینا اور نابینا کون سے ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے۔ اب دیکھنے میں کیا کیا چیز آ جائے گی؟ ہدایت کی باتیں ساری طرف دیکھیے کہ ہمارے آس پاس اتنی نشانیاں پڑی اللہ تعالیٰ کی، لیکن انسان کون دیکھے گا؟ جس کو بصیرت کی آنکھیں ہیں، جس کو ہدایت ملی ہے۔ اب ہم دیکھیے کہ ہم جس طرف نظر دوڑائیں ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب ایک پیڑ کو دیکھ لیجئے، کیسا پیڑ پودے گرو ہو رہے ہیں، کیسے آسمان کو دیکھ لیجئے، کیسے اس سے بارش برس رہی ہے، کیسے چاند کو دیکھ لیجئے، سورج کو دیکھ لیجئے، ہر چیز جہاں پر ہم نظر اٹھائیں ہمارے لیے یہاں پر نشانیاں ہی نشانیاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو بینا اور نابینا ہے؟ اب نابینا کون ہے؟ ہدایت سے اندھے۔ یہاں پر بینا کون ہے؟ ہدایت والے۔ یہاں پر نابینا اب ہدایت ہی نہیں ہے ان کو،
کوئی چیز ادھر دیکھتے ہی نہیں، دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیوں بنایا، ہمارے لیے کیا بنایا، دوسروں کے لیے کیا بنایا، کیوں پیڑ پودے ہیں، کیوں دھوپ ہے، کیوں دن ہے، کیوں نہ رات ہے، کیسے صبح ہو رہی، کیسے شام ہو رہی، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ صبح ہو رہی ہے کام کی ٹینشن، شام ہو رہی ہے رات سونے کی ٹینشن، پھر دن میں گھر میں کاموں کی ٹینشن، پیسہ کمانے کی فکر، گھر بنانے کی فکر، بس یہی فکروں میں وہ دبے چلے جا رہے۔ تو یہ بینا اور نابینا، کون سے بینا اور نابینا ہے؟ یہ ہدایت کے اندھے اور ہدایت پانے والے، یہ دو چیزوں یہاں پر اندھے اور بہرے کا اندھے اور دیکھنے والے کا مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو سچ مچ آنکھیں نہیں ہے، وہ روشنی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہاں پر کون مراد ہے؟ لوگ جو ہدایت سے اندھے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، نیکی اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیوں پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت 51 اور آپ ان کو ڈرائے جو اپنے رب سے اس سبب ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں وہاں جمع ہوں گے کہ جہاں اللہ کے سوا کوئی ان کا ہمدرد نہ ہوگا اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، تاکہ وہ اللہ سے ڈرے اور ان کو اپنے پاس سے نہ نکالیے، جو صبح و شام اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے رہتے ہیں اور اسی کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ ان کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ اگر ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے بعض جو معزز قریش کے جو سردار تھے، تو وہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم تو آپ کی مجلس میں آنا چاہتے، لیکن آپ کی مجلس میں جو حقیر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا، کم تر لوگ، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتے، تو آپ اگر ان کو ہٹائیں گے تو ہم وہاں پر آئیں گے، ہم پھر آپ کی مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے مت ہٹاؤ، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کر آنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور انہیں اپنے یہاں سے دور مت کیجیے، کیونکہ ان کے حساب میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے ذمے، اور لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے تو آپ بے انصافوں میں شمار ہوں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا۔ اور اسی طور پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے، تاکہ یہ کہا کرے کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے؟ اور جب یہ مومنین جو ہماری آیت پر پورا یقین رکھتے ہیں آپ کے پاس آیا کرے تو آپ ان سے کہا کرے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ جو تم میں سے نادانی کے سبب برا کام کر لے پھر اس سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور بڑی مہربانی کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کی اتباع نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور راہ چلنے والوں سے دور ہو جاؤں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے اور تم اسی کی تکذیب کرتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، باوجود اللہ کے کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تمام پوشیدہ چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور وہی خشکی اور تاریک کی تمام پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا جو وہ نہیں جانتا ہو، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصے میں نہیں ہرا ہوتا، اور تر اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہے۔ ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، مفاتیح الغیب، کہ غیب کی چابیاں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے علم کو کیا کہا گیا؟ غیب کی چابیاں۔ مفاتیح کس کو کہتے ہیں؟ چابیوں کو۔ تو یہ غیب کی چابیاں جو ہے اسی کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب زمین میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، دیکھیے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، آج اتنا زیادہ سائنس آگے چلے گیا، سائنسدانوں نے اتنی نئی نئی ریسرچ کر لی، لیکن دیکھیے کہ اگر دیکھا جائے تو صرف سمندر کی تہہ کے بارے میں اگر انسان صرف اتنا جان سکا ہے کہ ابھی تک وہ 99% نہیں جان سکا، 1% ابھی تک جان سکا ہے انسان، کہ دیکھیے اتنی انسان کا علم اتنا ہے صرف اللہ کے علم کے سامنے۔ اور دیکھیے کہ ہم اپنے اب آپ آج کل ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کئی سی
ہزاروں قسم کی مچھلیاں، تتلیاں، پرندے، کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 1% ابھی انسان جان چکا ہے۔ ابھی 99% انسان نہیں جان تک چکا کہ کیسے کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیا کیا چیزیں غیب کی کنجیوں میں، ساری چیزیں، قیامت کب آئے گی، بارش کا برسانا کیا ہے، ارحام میں کیا ہے، کیسے تغیر ہو رہا ہے، تبدیلیاں کیسے ہو رہی ہیں۔ آپ ماں کے پیٹ میں دیکھیے کہ کیسے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ایک بچہ صرف بلڈ کلاٹ کے ساتھ بنتا ہے جا کر، کیسے اس کے اندر چینجز ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بنایا۔ یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے کہ اندر کی بھی چیزیں، باہر کی بھی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ اور انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا۔ اللہ ہی ان باتوں کو جاننے والا ہے کہ کئی لوگ دیکھے کہ کئی لوگ جنگوں میں گئے اور کہاں مرے، وہ آ کر اپنے گھروں میں مرے۔ کئی لوگ اپنے گھروں میں سالوں سال اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے، لیکن ان کی موت کہیں اور تھی، وہ فوراً وہاں کا ٹکٹ لے کر وہاں پہنچے اور وہاں ان کی موت آ گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بتا رہا ہے کہ ایسی چیزیں ساری جو غیب کی خبریں ہیں نا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے جس دن جسم میں روح کو بھیج کر تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ وقت مقررہ تک تمہاری وہ پوری کر دے، تمہاری موت کے دن جو ہے وہ پوری کر دے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کہ دیکھیے کہ انسان جب سوتا ہے تو ایک روح جا کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، اور ہم دیکھیے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آزو بازو کون باتیں کر رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو یہاں پر مفسرین نے روح کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک حیوانی روح اور دوسرے انسانی یا نفسانی روح۔ تو رات کو یا نیند کے دوران ہماری روح نفسانی جو ہے، نفس کی جو روح ہے وہ انسان کے جسم سے نکلتی ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے۔ یعنی کہ انسان مرا نہیں ہے، لیکن صرف نفسانی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی ہے۔ تو اسی روح کے جسم سے علیحدہ ہونے کے کیا اثر ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، اس کا دل، دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ باقی ساری اس کی سانس چل رہی ہے، وہ زندہ بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن حیوانی روح جو ہے جس میں موجود ہے، جس کی وجہ سے انسان میں دوران خون بھی جاری ہے، وہ سانس بھی لے رہا ہے، اس کی نیند پورے ہونے کے بعد سوئے ہوئے کو جگانے سے پھر جو اس کی روح نفسانی ہے وہ جسم میں پھر واپس لوٹ آتی ہے۔ تو ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمے سے یا قبض کرنے سے دوسرے کا از خود خاتمہ نہیں ہوتا، اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے سویا ہوا انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہے۔ یعنی کہ سویا ہوا انسان نیند کو کیا کہا جاتا ہے؟ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے نا، کہ اسی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس حقیقت سے ایک بڑی دوسری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری نفسانی روحوں کو قبض کر کے صبح واپس جسم میں بھیج دیتا ہے، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لے گا، اور قیامت جب ہوگی تمہاری روحوں کو واپس بھیج کر تمہیں اپنی قبروں سے واپس اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ اگزامپل کس کے لیے بتایا گیا؟ جو لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، یا قیامت آنے والی ہے، یا دوبارہ اٹھ کر پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو نہیں مانتے تو ان کو یہ بتایا گیا۔ اگزامپل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے اگزامپلس ہمارے سامنے بھیجتا ہے تاکہ ہم کو سمجھ آ جائے۔ پھر آگے، اور پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ وہ اپنے بندے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر نگران فرشتے کون سے ہیں؟ جو ہمارے پاس دیکھیے باری باری آتے جاتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کی باری باری آتے ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہوتے ہیں، ہم نے سنا نا، یہ حدیث تو ساروں کو پتہ ہے کہ فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے نگران فرشتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صبح فجر میں بھی ہے آپ کا پورا چلا گیا، پھر عصر میں بھی آپ نے کیا کیا کیا، وہ سارا چلا گیا۔ تو وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہتے ہیں پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اذکار پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھتے ہیں، اور پھر جب موت کا ٹائم آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب انسان پھر ایسا ہوتا ہے کہ دن اور رات کے جو فرشتے، حدیث
حفاظت کرنے والے اور اعمال لکھنے والے فرشتے، اس حدیث میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے جو انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ رات کے فرشتے الگ ہیں، دن کے فرشتے الگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو ان کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیے کہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب انسان اپنی موت ایک دم اپنے سامنے کھڑی دیکھتا ہے اور ایک دم ایک سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے، حالات کا رخ پلٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جان بچا لیتا ہے۔ اسی وقت اللہ ہی ہے جس نے اس کی جان بچائی۔ تو وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، اچانک کہیں سے، ابھی دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک دم گاڑی آئی اور زن سے گزر گیا، ایک سیکنڈ اگر آپ آگے بڑھ جاتے تو وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لیکن کچھ سیکنڈز میں آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے یا کسی نے ہٹا دیا، ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ کوئی چھوٹا سا بچہ روڈ کراس کر رہا اور ایک دم سے گاڑی گزر گئی اور وہ بچ گیا۔ تو یہ کون، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہوتے ہیں جان بچانے والے، وہ حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو وہ فرشتے پھر انسان کی جان بچا لیتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس کی ابھی زندگی باقی ہے۔ تو آپ دیکھیے جیسے اس کی زندگی جب تک نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتوں کا کام ہے کہ اس کو بچانا۔ پھر ابھی اس انسان کی موت کا وقت نہیں آیا، جب تک نہیں آیا تو پھر وہ اس کی حفاظت فرشتے کرتے تھے کہ ہمارے آس پاس دیکھیے حفاظت والے فرشتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کیا سکھایا گیا، دعا بھی سکھائی گئی اور اذکار بھی سکھائے گئے، مارننگ اور ایوننگ کے اذکار ہمیں سکھائے گئے، اور ہمیں اور کون سی دعا پڑھنے کی عادت ڈالی گئی کہ آیت الکرسی۔ جی ہاں، بالکل صحیح، آیت الکرسی ہم کو صبح اور شام ہم پڑھیں گے تو اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، ہمارے پاس فرشتہ ہوگا جو ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہر غریب انسان اپنے آزو بازو اپنے گھر کے پاس کوئی محافظ نہیں رکھ سکتا، کوئی چوکیدار نہیں رکھ سکتا، کوئی باڈی گارڈز نہیں رکھ سکتے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھیں کہ ان کے آس پاس کتنے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر موت آ جائے تو وہ باڈی گارڈز بھی ان کو نہیں بچا سکتے، لیکن ایک عام انسان اس کے تو باڈی گارڈز رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ہم عام بندوں کی بھی کیسی حفاظت کرتا ہے کہ ہمارے آس پاس اس نے باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس ایسی نیکی؟ کوئی تو نیکی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسے بڑے کام نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا آنر دے کر رکھا ہے۔ انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت ہر آن کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب پھر اس کا وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے کام میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ فرشتے ایسے نہیں ہوتے کہ اچھا ابھی تو میرا موڈ نہیں ہے، چلو میں 5 منٹ کے بعد چلا جاؤں گا، میں 10 منٹ کے بعد چلا جاؤں گا، میں آج نہیں کل۔ جو لمحہ، جو منٹس، جو سیکنڈ لکھا ہوا ہے اس کا، اسی سیکنڈ پر اس کی موت آنی ہے تو فرشتے اسی ٹائم اس کی موت، روح کھینچتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو 5 منٹ لیٹ ہو رہے، 10 منٹ لیٹ ہو رہے، 1 منٹ لیٹ ہو رہا، لیکن فرشتے ایسے نہیں ہیں، 1 منٹ کی ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ یہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹیوں کے بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیسے وہ غفلت نہیں کرتے، اللہ کے کیسے فرما بردار فرشتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ فوراً کر گزرتے ہیں۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ موت کے فرشتے بھی کیسے کرتے ہیں، فوراً ہوا کی طرح آتے ہیں اور فوراً اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ وہ ایسا وہ ہے، پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو، فیصلے کے جملہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اسی حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ ان سے پوچھئے، بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارتے ہو؟ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اوپر والی آیت کا میں بتانا بھول گیا آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن، کہ جب وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں سے، پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی جو روحیں قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں تو ان کے رویے سے ہی پتہ چل جاتا ہے مرنے والا اہل جنت ہے یا اہل دوزخ۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ جتنے جنتی کی روح کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور دیکھیے کہ کیسا اس کا ویلکم ہوتا ہے، اس کے لیے جنت سے کفن لایا جاتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ کوئی مرنے والا مر گیا، ہم اس کی میت میں گئے تھے تو وہاں پر خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی، بالکل ڈفرینٹ خوشبو تھی، جیسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ایسا ریئرلی ہوتا ہے، آپ نے اگر آبزرو کیا ہے تو یہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو کیسے آسمان کی طرف ریشمی کفن ان کا ہوتا ہے، اسپیشل کفن،
اور آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے، پھر ان کے لیے ویلکم ہوتا ہے، اچھے سے ان کا ویلکم عزت و احترام کے ساتھ ان کا ویلکم ہوتا ہے، پھر روح اپنی میت کے ساتھ رہتی ہے اور پکارتی رہتی ہے کہ مجھے جلدی سے اپنی تدفین کر دو۔ جب نیک انسان مرتا ہے، فوت ہوتا ہے نا، تو وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو فرشتوں نے خوشخبری سنا دی نا۔ جنت سے اس کے لیے کفن لا لیا اور اس کو خوشخبری سنا دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کیا، تم اے اطمینان پانے والی روح، تم اللہ کی طرف چلو۔ ہم نے سورہ فجر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کیا کہیں گے فرشتے؟ نیک روح کو کیا کریں گے؟ اے اطمینان پانے والی روح، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تو اب نکل چل۔ تو وہ بڑی خوش ہوگی۔ اب دیکھیے جو انسان ہر وقت دین کے اوپر چلنے والا، دن اور رات اللہ کی محبت پانے کی کوشش کرنے والا، تو اس کو اگر یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، تو کیا وہ دنیا میں رہنا پسند کرے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ کب کب میں چلی جاؤں، اپنے رب کے پاس جاؤں، اپنی جنت کو دیکھوں۔ تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے اپنے گھر والوں کو وہ ایسے مطلب کہے گا سے مراد اپنے الفاظوں سے نہیں کہے گا، لیکن اس کی دلی خواہش ہوگی کہ مجھے میری جلدی سے تدفین کیا جائے، پھر بعد میں اس کی قبر میں سوالات و جوابات ہوں گے، پھر اسے علیین پہنچا دیا جائے گا۔ علیین کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ۔ علیین کیسے ہے؟ اعلیٰ درجے سے۔ پھر اسی طریقے سے دوزخی کی روح کیسی ہے؟ فرشتے کیا کریں گے؟ بدبودار کپڑوں میں لپیٹ کر لے کر آئیں گے، جو پھر اس کو مار مار کر، وہ روح نکلنا نہیں چاہے گی، اس کو مار مار کر اس کی روح نکالی جائے گی، کیونکہ اس کو انہوں نے دوزخ کی خبر سنا دی نا۔ اب وہ نہیں جانا چاہتا، وہ تو ویسے ہی اس نے دنیا اتنی کمائی ہے، اتنی محنتوں سے دنیا کمائی ہے، اس کی ساری محبت تو دنیا سے۔ اگر ہماری محبت اللہ سے ہوگی، ہماری محبت جنت سے ہوگی، تو ہمارے بھی وہاں جانے کا اٹریکشن ہوگا۔ دیکھیے جو چیز کی ہمیں پسند ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی طرف جانے کی بڑی تڑپ رکھتے ہیں۔ اب جیسے کہ کسی نے بہت دنوں سے سوچ کر رکھا ہے میں کشمیر جاؤں گی، میں کیرلا جاؤں گی، اس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ ان کا شوق کہاں جانے کا ہے، تو وہاں جانے کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے کوئی اللہ والے جو بندے ہیں نا، تو وہ اللہ والے بندے اللہ کی محبت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے پاس جانے کو، ان کو پھر اللہ کے پاس جانے کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارا ویلکم کرنے والے ہیں، پھر وہ ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو برے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ان کے لیے کیسا ہوگا؟ ان کو فرشتے مار مار کر ان کی روح نکالیں گے، وہ جانا نہیں چاہے گا، ان کو سختی سے ان کی روح نکالی جائے گی، اور ان کو پھر آسمانوں کی طرف لے کر جایا جائے گا، تو آسمان کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھلے گا، وہ کہیں گے کہ اسے وہیں پھینک دو، ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ تو پھر اس کے لیے وہ رو رو کر چلا کر اپنے گھر والوں کو کہہ رہی ہوگی کہ مجھے تدفین کے لیے مت لے کر جاؤ، مجھے یہاں سے مت لے کر جاؤ، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، لیکن اس کا آواز، اس کا چیخنا چلانا کوئی بھی نہیں سنیں گے۔ تو پھر اس کو کہاں پر پھینکا جائے گا؟ اس کو سجین میں پھینکا جائے گا۔ سجین سجن سے ہے، سجین کس کو کہتے ہیں؟ قید خانہ، عربی میں سجن قید خانے کو کہتے ہیں۔ تو اس کو قیامت تک کے لیے ساتوں زمینوں کے نیچے سجین ہوگی، وہاں پر اس کو پھینک دیا جائے گا، جو قیامت تک پھر وہ وہاں پر رہے گی۔ 64 آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، کیا تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو؟ آپ فرما دیجئے اس پر بھی اللہ ہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو اڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا آپ دیکھیے ہم کس کس پہلو سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لے، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے جبکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، ہر خبر کا وقوع ایک وقت مقرر ہے اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیت میں عیب نکال رہے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائے، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ پڑ جائے، اور اگر آپ کو شیطان بنا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے پاس مت بیٹھا کریے، اور جو احتیاط برتتے ہیں تو ان پر ان کے حساب کا کوئی اثر نہ ہوگا، نصیحت کرنا ان کا ذمہ ہے، شاید وہ بھی احتیاط برتنے لگے، اور ان سے ضرور بچو جو اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، اور وہ دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ کوئی اپنے کردار کے سبب نہ پھنسے، کوئی اللہ کے سوا اس کا مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کی ساری دولت بدلے میں دے تو بھی اس سے نہ لیا جائے گا، یہ ایسی ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب جال میں پھنسیں گے،
ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا اور ان کے کفر کے سبب دردناک عذاب ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان، اور کیا الٹے پیر لوٹ جائے؟ اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی۔ یہ ایسی مثال ہے کہ شیاطین نے جنگل میں ایک شخص کو بے راہ کر دیا، وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ۔ آپ کہہ دیجئے، بے شک اللہ ہی کا راستہ ہے اور راستہ تو سیدھا ہے، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم سارے جہان کے رب کی اطاعت کریں اور فرمانبرداری کریں، اور یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کے پاس ہی سب کو جمع ہونا ہے۔ یہاں پہ ہمارا سلاست تک ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔